میں آپ سے ابھی طلاق چاہتی ہوں، وہ گلے کے بل چلائے۔ اور تمہیں لگتا ہے یہ ممکن ہے؟ اس کے برعکس جوان بے حد پرسکون تھا۔ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ غرور کی بو واضح تھی اس کے لہجے میں۔ شش! انگلی اٹھا کر اس نے وارن کیا، خاموش رہو، بہت بول چکی۔ شادی کے جوڑے میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نہیں چپ رہوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی مگر لہجہ ذرا بھی نرم نہ ہوا۔ پھر اس کمرے میں تمہاری چیخیں گونجے گی اور تم صبح اس بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوگی۔ ایک بے باک دھمکی دیتا وہ واش روم کی طرف قدم لے گیا۔ انوارہ قریشی خاندان کی سب سے حسین اور دراز قد لڑکی تھی۔ بچپن سے ہی عزیز قریشی کی منگ تھی، مگر ان نکاح سے 2 گھنٹے قبل ایک خط اس کے سپرد کیا گیا جس میں عزیز کی طرف سے پیغام تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اور اسی لڑکی سے نکاح کر کے وہ ملک سے جا رہا تھا۔ ہر طرف اس خط سے قہر برس گیا تھا۔ سرفراز احمد قریشی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، جیسے ان کی بیٹی کی بارات نہیں آ رہی تھی۔ قریشی ہاؤس شادی کے دن بھی بہن کی صداؤں سے بھر جاتا۔ اگر جو مکرمہ خانم انوارہ کی والدہ کے ماموں ناظم قریشی کا بیٹا فارس قریشی ان کی عزت بچانے کو اپنا نام نہ پیش کرتا۔ فارس یوں تو انوارہ کا ماموں لگتا تھا مگر ان کا رشتہ ہو سکتا تھا، سگا ماموں نہیں تھا وہ۔ سرفراز صاحب اس بات سے بے خبر رہے کہ فارس نے اپنا نام خود پیش نہیں کیا تھا، بلکہ ناظم صاحب نے اس کو ہاتھ جوڑ کر اپنی بھانجی کی بیٹی کی عزت بچانے کی درخواست کی۔ وہ کبھی یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ان کی بہنوں بجا بھانجی ایسے اپنی بیٹی کی تباہی دیکھے۔ انوارہ کو بچپن سے اس شخص سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ فارس کو لڑکیوں سے بلا وجہ بے تکلف ہونا اچھا نہیں لگتا تھا، سو وہ نسوانی محفل سے دور رہا۔ یہی وجہ تھی کہ خواتین میں اسے تلخ، سخت مزاج سمجھا جاتا تھا، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ ہر لڑکی کا قریش تھا۔ خواتین کا وہی پرانا مسئلہ، جو مرد سنجیدگی رکھتا ہو من پسند ہو ہی جاتا ہے۔ وہ یوں ہی بنا کپڑے بدلے بستر پر ڈیسی گئی۔ قسمت کا وار ہی ایسا تھا، وہ کیا کرتی؟ کچھ دیر میں اس کی آنکھ کھلی تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فارس کو اپنے ساتھ ایک بستر پر دیکھ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ڈانس کر رہا ہوں، خاموشی سے سو جاؤ، سر نہیں کھانا اب میرا، وہ سختی سے کہتا ہاتھ آنکھوں پر رکھ گیا۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے، وہ پھر بولی۔ فارس بھائی زبان مکمل الفاظ ادا نہ کر سکی کہ سامنے لیٹے جوان کی ایک گوری ہی سانس تک روک گئی۔ انوارہ سو جاؤ ورنہ تمہاری جان پہلی رات میں ہی ایسی ہلکان کروں گا کہ تاحیات یہ لفظ نہیں کہہ سکو گی۔ اسے وہ ادھورا لفظ آگ لگا گیا۔ الفاظ کی یہ بے باکی انوارہ کو خاموش نہیں گنگ کر گئی۔ وہ شخص جسے کسی لڑکی سے کبھی بات کرتے نہ دیکھا گیا تھا، جسے کبھی کسی عورت سے بدتمیزی کرتے نہ دیکھا گیا تھا، وہ اتنا بے باک ہو سکتا تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی، مگر اب بولنا تو دور کی بات تھی، وہ اونچی سانس بھی نہیں لے رہی تھی۔ آرام سے سر تکیے پر رکھا، آنکھیں میچ لی اس نے۔ اسے یوں دیکھ فارس نے بھی سکا سانس لیا اور سونے کو لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد انوارہ نے رخ موڑ لیمپ کی مدد روشنی میں اس جوان کو دیکھا۔ سنجیدہ چہرہ، چوڑا سینہ جو سانس سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، آنکھوں پر رکھا ہاتھ، وہ بلا شبہ پرکشش مرد تھا۔ اگر انوارہ کے حسن کے چرچے تھے تو اس کا مقابل بھی کسی طور اس سے کم نہ تھا۔ گنی مونچھیں لبوں کو چھپائے ہوئے تھے۔ فارس کی شادی اس کی کزن کرن سے طے پائی گئی تھی، مگر یوں اچانک سے یہ سب ہوا کہ وہ کرن تک اطلاع بھی نہ پہنچا سکے۔ ابھی نہ جانے وہاں اسے کیا کچھ دیکھنا تھا۔ دوسری جانب آصف صاحب اپنے کمرے میں گئے تو رامین بیگم فارس کی امی انگار آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آخر کو کرن ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ آخر کیا سوچ کر فارس کی شادی اس لڑکی سے کی عاصم صاحب؟ وہ ابھی تک پیچھو تاپ کی سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کیا کرتا اور میں؟ وہ میری عزیز ہے، تم اچھے سے جانتی ہو رامین، عاصم نے صفائی دی۔ تو کیا کرن میری عزیز نہیں؟ کیا کرن لڑکی نہیں؟ کیا اس کی عزت نہیں؟ وہ بھڑک اٹھی۔ کرن سے فارس کی نسبت نہیں ہوئی،
محض ہم بڑوں نے بھی سوچا تھا یہ رشتہ۔ عاصم صاحب پرسکون تھے۔ عاصم صاحب، وہ لڑکی آپ کی بہن کی بیٹی ہے۔ رامین بیگم کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ بس بات ختم، وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی شادی کر دی، بات ختم۔ عاصم صاحب نے کلائی سے گھڑی اتارتے کہا۔ آپ کا بیٹا؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ میری کوئی حیثیت ہی نہیں اس کا مطلب، وہ روندنے لہجے سے کہتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ عاصم صاحب کو ان کا درد معلوم تھا، آخر کو ماں تھی، بہت سے ارمان تھے ان کے فارس کی شادی کو لے کر۔ رامین، میری بات سمجھنے کی کوشش کرے۔ عاصم صاحب نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا، ورنہ ہم کرن کو ہی اپنی بہو بناتے۔ مگر انوارہ بھی بہت اچھی بچی ہے، تم جان لوگی بہت جلد۔ وہ کچھ دیر آنسو گرا کر پھر گویا ہوئی۔ میں فارس کی دوسری شادی کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو، میری بہو کرن ہی ہوگی۔ عاصم صاحب نے حیرت سے اپنی بیوی کی نادر سوچ کو دیکھ افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ کیا تمہیں ذرا برا نہیں لگے گا اس معصوم بچی کے لیے؟ نہیں، میری کرن بھی اسی سی ہے، نفی میں سر ہلاتے کہا۔ تو پھر تم یاد رکھنا، اس بچی کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے کہتے اب ان کے پاس سے اٹھ گئے تھے۔ انوارہ اپنے کچھ دیر پہلے بنے ہم سفر کو دیکھتے دیکھتے کب سوئی اسے علم ہی نہ ہو سکا، مگر اس کی دھیمی سانسیں محسوس کر فارس نے آنکھیں کھولی، اپنے ہاتھ کو سر کے پیچھے سیٹ کر ذرا کروٹ لی۔ وہ اس معصوم لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی 18 برس کی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن قبل وہ مکرمہ بیگم سے ملنے گیا تھا۔ جب اس نے گھر میں شور شرابہ دیکھ پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ انوارہ اپنی سالگرہ منانے والی ہے۔ اس کی تمام دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ تبھی فارس کو پتہ چلا کہ وہ ابھی 18 برس کی ہوئی ہے۔ عزیز سے محبت تھی انوارہ کو، اور سارا خاندان واقف تھا اس بات سے۔ سوتے ہوئے وہ کسی بچے کی مانند لگ رہی تھی، معصوم بچی۔ خدا نے کیسا فیصلہ کیا تھا، فارس کی زندگی اب اس معصوم لڑکی سے جوڑ دی گئی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کیا ہوگا آگے۔ اچھا، تو تمہیں طلاق چاہیے مجھ سے؟ ہاں، تم کتنی بے وقوف ہو۔ خود کلامی کرتے اس نے کچھ دیر قبل والے الفاظ یاد کیے۔ اسی لمحے انوارہ نے کروٹ لی اور اس کا نرم سا ہاتھ فارس کے سینے تک آیا۔ یہ کیا کر رہی ہو معصوم بلی؟ وہ ابھی تک خود کلامی کر رہا تھا۔ فارس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ ہٹایا، مگر اگلے ہی پل وہ ہاتھ ایک بار پھر سے اس کے سینے پر تھا۔ فارس نے بغور انوارہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ ہڑبڑا رہی تھی۔ میں جان لے لوں گی آپ کی، آپ مجھے کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ خواب میں شاید اسی شخص سے مخاطب تھی۔ بے ساختہ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ سرخ لپسٹک سے لدے انوارہ کے ہونٹوں کو قید کر گیا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی، اس عمل پر ایک جھٹکے سے ہوش سنبھال گئی۔ نیند بھگ سے اڑی تھی۔ وہ اس لمبے چوڑے فارس کو خود سے دور کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ وہ بے قابو بھیڑیا کہاں اس کمزور جان کے قابو میں آتا۔ انوارہ جو پہلے اتنا بول رہی تھی، یہی سوچ کے فارس اس کی مرضی کے خلاف اس کے پاس نہیں آئے گا۔ سمجھ نہ سکی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اپنی طلب پوری کر کے وہ خود اس سے دور ہوا۔ انوارہ اپنی غیر ہوتی سانسوں کو بہتر کرنے کی کوشش میں تھی۔ پھر جب سنبھلی تو خفگی سے بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ ہاں، میں نے کب کہا کہ میں زبردستی کرنا چاہتا ہوں؟ خود اپنا آپ میرے حوالے محبت پیار سے کرو۔ فارس نے شانے اچکائے۔ آپ کتنی عجیب انسان ہے۔ وہ خفا تھی، اپنے لبوں پر ہوئی جسارت کا اثر جیسے وہ بھول نہ پا رہی تھی۔ عجیب کیا ہے اب مجھ میں؟ میرے کون سا سنگ نکلے ہے؟ پیٹ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے فارس نے مزے سے کہا۔ سنگ نہیں نکلے، مگر پہلے تو آپ نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ شاباش میری کم عقل بیوی، شاباش۔ اس نے تالیاں بجا اس کی کم عقلی پر حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ناسمجھی سے فارس کو تکتی رہی۔ تو کیا خیال ہے میں ہر چلتی پھرتی عورت کے ساتھ یہ سب کیا کروں؟ کر لیا کرے، مگر مجھ سے دور رہے۔ ختمی لہجے سے کہتی وہ رخ موڑ لیتی۔ باقی سب ٹھیک ہے، مگر تمہارا ہونٹ بہت رسیلے ہے، تو آئندہ یہ جو ان پر لگایا ہے مت لگانا۔ وہ پرسکون سا اپنی بات مکمل کر لیٹ گیا۔ کیا بے شرمی ہے فارس بھا، اور
ایک بار پھر اس کے الفاظ حلق میں رک گئے۔ فارس نے اس کی کمر میں بازو ڈال ایک جھٹکے سے اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ باز آ جاؤ ورنہ مجھے اپنا اور تمہارا رشتہ سمجھانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ وہ سانس تک روک گئی۔ فارس تاہی اتنا قریب نہیں، میں کہتے اس نے نظریں جھکائی۔ شاباش، اور آئندہ یہ طلاق کا لفظ نہ سنوں میں تمہاری زبان سے۔ تحکمانہ انداز تھا۔ میں نہ بھی کہوں تب بھی آپ زیادہ دیر نہیں رہ سکتے میرے ساتھ۔ وہ پر اعتماد تھی مانو۔ اور تمہیں یہ الہام کیسے ہوا؟ بس میں جانتی ہوں، لہجہ سابقہ نہیں تھا، نمی سے تھی اس کے لہجے میں، یا شاید درد۔ میں اگر اچھی ہوتی تو یہ سب ہوتا میرے ساتھ؟ فارس کچھ نہ کہہ سکا، بس کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ کہتا بھی تو شاید اس پل وہ بات اثر نہ کرتی۔ فارس یہی سوچ خاموش رہا، جبکہ اس کی خاموشی انوارہ کا دل چڑھ گئی۔ وہ شاید کیسی تسلی کی امید لگا بیٹھی تھی۔ شاید وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ بری نہیں، کوئی بوجھ نہیں، مگر اس شخص نے کچھ نہ کہا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی، کیا اس نے محض ہمدردی کی تھی؟ کسی نے مجبور کیا تھا اسے؟ کیا وہ خود راضی نہیں تھا؟ کوئی بات اس کے علم میں نہ تھی، مگر وہ ویسا بھی نہیں تھا جیسے ان کی پہچان سب کے پاس تھی۔ وہ دو مکمل الگ شخصیات کا مالک تھا۔ کیسے وہ سب کے سامنے لڑکیوں کو اگنور کر کے گزرتا تھا، مگر آج پہلے دن انوارہ اس کے ساتھ تھی تو کیسے وہ گستاخیوں پر اتر آیا تھا۔ بہت بے شرم ہے یہ تو۔ اپنے ہونٹ کو نرمی سے چھو کر اس نے خود سے کہا۔ اس کی آواز کیسے ساتھ والے جوان تک پہنچ گئی خدا جانے، مگر اس نے ہنکار بھرا جس سے انوارہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے کانوں سے کوئی آواز نہیں بچ سکتی۔ انسان ہی ہے کیا سانپ والے کان ہے؟ وہ پھر بڑبڑائی۔ انوارہ سو رہی ہو یا نہیں؟ گمبھیر آواز گونجی۔ میں کب سے سو جاتی اگر آپ اپنے ہاتھ پیر قابو، اور اگر تم زبان قابو کر لو تو ہم دونوں چین سے سو جائیں گے۔ اور یہ حکم ملتے ہی وہ خاموشی سے آنکھیں میچ گئی۔ سویرے ہی عاصم صاحب واک کو نکل گئے تھے، جبکہ رامین بیگم بے صبری سے انوارہ کی راہ تکنے لگی۔ وہ اسی انتظار میں تھی کب وہ سامنے آئے، کب وہ اسے کھڑی کھڑی سننا چلتا کرے، مگر وہاں تو منظر ہی اور تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول اندر دیکھا تو وجیح جوان بلی کے تھلوں پر چکر کاٹ رہا تھا۔ چہرے کے تاثر اتنے بگاڑ رکھے تھے مانو کوئی جوالا ہو جو پٹ جانے کو تیار ہے۔ انوارہ، یہ آخری بار ہے، اگر تم باہر نہ آئی تو میں خود اندر آ رہا ہوں۔ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ قہر آلود ہوا۔ واش روم میں کڑی انوارہ کا خوف سے برا حال ہوا تھا۔ کیسے جائے وہ باہر؟ وہ اپنا دوپٹہ باہر رکھ اندر جا چکی تھی، اور لہنگا اس قدر بھاری تھا کہ وہ بیچاری اسے بھی باہر چھوڑ اندر گئی، یہ سوچ کے کہ وہ فارس کے اٹھنے سے قبل نکل آئے گی۔ سیفٹی کے لیے کمرے کا دروازہ چیک کر کے گئی تھی بیچاری، مگر جلدی جلدی کے چکر میں وہ اپنی قمیص ہی ساتھ نہ لے گئی تھی۔ اب وہ باہر سے ادھر ادھر ہوتا تو وہ لیتی نہ، مگر وہ تو ایک پل کہیں جانے کو تیار نہ تھا۔ اب وہ جالیدار دوپٹے سے اپنے سینے کو چھپا کھڑی تھی، بال گیلے، کچھ آگے کچھ کمر پر جھول رہے تھے۔ انوارہ، وہ پھر سے دھاڑا، مگر آگے کا منظر دیکھ آنکھ کو چپکنا بھول گیا۔ سامنے وہ سرخ جالیدار دوپٹے سے خود کو چھپا رہی تھی۔ انوارہ، یہ کیا حرکت ہے؟ اسے یوں رہنا دیکھ وہ سمجھ نہ سکا۔ کون سی حرکت؟ آپ ہی بار بار کہہ رہے تھے نکلو نکلو۔ میرے پاس شرٹ نہیں تھی، باقی کے کپڑے بھی یہاں باہر تھے، وہ روحانسی آواز سے ضبط کرتے بتا رہی تھی۔ فارس کا دل زور سے دھڑکا۔ سامنے بیوی تھی اس کی مکمل شباب کے ساتھ، مگر وہ خود پر قابو کرتا بولا، تو کس جاہل نے تمہیں کہا تھا یوں کپڑے باہر رکھو؟ ابھی کے ابھی یا حلیہ درست کرو، جاؤ یہاں سے، وہ آنکھیں نکال کر کہہ رہا تھا، مگر یہ بس انوارہ کو سامنے سے ہٹانے اور خود کو بے قابو ہونے سے روکنے کو تھا۔ وہ زور سے اپنی اوڑھنی تھامے ڈریسنگ روم کو کھولی۔ اس کے جاتے ہی فارس کا ہاتھ بے ساختہ دل تک گیا۔ آخر کیا کر رہی ہو تم برداشت نہیں کر سکو گی میری شدت کو، بہت چھوٹی ہو تم۔ وہ آنکھیں میچے سوچ پھر نہانے چل دیا۔ ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی تھی، بھاری پردوں سے سورج کی روشنی اندر آتے آتے مدھم پڑ گئی تھی۔ رامین بیگم صوفے پر سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عاصم صاحب اور فارس کا انتظار کرتے وہ اب یہاں آ بیٹھی تھی۔
آنکھوں میں سرد عزم۔ دروازہ کھلا اور کرن اندر آئی، چہرہ غم سے بھرا مگر امید ابھی باقی تھی۔ خالہ جان، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں بس ایک بار آپ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ رامین بیگم نے بغیر دیکھے کہا، کہنے کو باقی کیا رہ گیا ہے کرن؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ نہیں خالہ جان، آپ ایسا مت کہے، آپ نے وعدہ کیا تھا نا فارس صرف میرا ہوگا۔ رامین بیگم کی نظریں اب سیدھا کرن پر جمی تھی، تیز خنجر جیسی۔ میں نے وعدہ کیا تھا ہاں، مگر اس لڑکی نے، اس انوارہ نے سب بگاڑ دیا۔ کرن سسکنے لگی، لیکن خالہ جان، نکاح تو ہو چکا۔ نکاح؟ رامین بیگم کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ نکاح میرے ارادے کے بغیر ہوا۔ میرے بیٹے کو عزت بچانے کے نام پر جھال میں پھنسایا گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، قدموں کی چاپ فرش پر گونج اٹھی۔ جب تک میں زندہ ہوں وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی۔ کرن چونک کر پیچھے ہٹی۔ خالہ جان آپ؟ ہاں کرن۔ رامین بیگم نے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ میں اس لڑکی کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لوں گی۔ وہ میری دہلیز پر قریشی خاندان کی بہو بن کر نہیں، ایک شرمناک یاد بن کر ہی جائے گی۔ کرن نے سکون محسوس کر انہیں دیکھا۔ مگر خالہ جان، اگر فارس انوارہ سے محبت کرنے لگے تو؟ رامین بیگم کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ محبت؟ وہ ہنسی۔ فارس میرا بیٹا ہے، میرے اصولوں کا وارث۔ وہ کبھی اپنی ماں کی مرضی کے خلاف نہیں جائے گا۔ میں نے اسے کمزور نہیں، قریشی خون بنایا ہے۔ کرن نے ہچکی لی۔ پھر میں کیا کروں؟ رامین بیگم نے اس کے قریب آ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تم صرف صبر کرو کرن، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں خود یہ رشتہ ختم کرواؤں گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ کرن نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہے؟ رامین بیگم نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ انوارہ اس گھر سے جائے گی اور میری بہو صرف تم بنو گی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو ٹھنڈی بھاپ کی ہلکی سی لہر کمرے میں پھیل گئی۔ فارس سفید شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر نکلا۔ بالوں سے پانی کے قطرے گردن پر بہہ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون آمیز سختی چھائی ہوئی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر انوارہ کھڑی تھی، آئینے میں اپنا دوپٹہ درست کرنے کی کوشش کرتی ہوئی۔ اس کے ہاتھ معمول سے زیادہ لرز رہے تھے۔ فارس بنا آواز کیے اندر چلا آیا۔ انوارہ نے شیشے میں اس کا عکس دیکھا تو چونک کر پلٹی۔ آپ اندر کیوں آ گئے؟ کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے، فارس نے بے نیازی سے جواب دیا، اور تم اب میری بیوی ہو، سو شاید تمہیں دروازے بند کرنے کی عادت بدلنی ہوگی۔ انوارہ نے نظریں جھکائی۔ میں بس نکل ہی رہی تھی۔ نہیں۔ اس نے تولیہ ٹیبل پر پھینکا اور ہاتھ گھڑی پر رکھا۔ تیار ہو جاؤ، نیچے ساتھ جانا ہے۔ انوارہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ ابھی چلنا چاہتے ہیں؟ آپ کو شاید تھوڑا وقت لگے گا۔ فارس نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ دی۔ وقت؟ اس نے دھیرے سے کہا، اگر تمہیں اتنا وقت نہ لگتا وہاں تو مجھے بھی دیر نہ لگتی۔ انوارہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لب سی گئی۔ فارس نے کوٹ اٹھایا۔ اب چلو، وقت ضائع کرنے کی عادت تمہیں پہلے ہی ہے، وہ بغور سے دیکھ بولا۔ انوارہ نے آہستہ سے دوپٹہ سنبھالا۔ دل کے اندر کہیں غصہ اور دکھ ایک ساتھ ابھرے، مگر وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خود بھی باہر نکل گیا۔ پیچھے صرف آئینے میں رہ گئی انوارہ کی وہ آنکھیں جن میں خوف سے زیادہ کچھ ٹوٹنے کی آواز تھی۔ او، آپ چلے، میں آتی ہوں۔ آدھے سیڑھیاں اتر کر وہ پھر پلٹی۔ کہاں؟ فارس نے اسے جاتے دیکھ پوچھا۔ وہ میں نے لپسٹک نہیں۔ وہ باقی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ پہلے 2 گھنٹے کیا کیا تم نے اگر یہ تک نہ کیا؟ وہ اب نیچے جا رہا تھا۔ ایک جلتی نظر فارس کی پشت پر ڈال کر وہ بھی کمرے کو ہولی۔ ڈائننگ ہال کی روشنی نرم تھی، میز پر ناشتہ سجا ہوا، سلور کے برتن، تازہ پھل، چائے کی بھاپ اور پس منظر میں برتنوں کی مدھم کھنک۔ فارس سیدھی پشت کے ساتھ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے اخبار رکھا تھا، مگر نگاہیں لفظوں پر نہیں، کسی اور سمت اٹکی تھی۔ دروازے سے انوارہ داخل ہوئی، خوبصورت نیٹ کا کامدار لباس، ہلکا سا دوپٹہ سر پر، چہرے پر سادہ سی نرمی جس نے کمرے کی فضا بدل دی۔ فارس نے سر اٹھایا۔ 1 پل، 2 پل، اس کی نظر انوارہ پر رک گئی، جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔
انوارہ نے نظریں جھکائی مگر اس کی انگلیاں چائے کے کپ پر بے قابو لرزنے لگی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ آئیے بیٹھ جائیں۔ فارس کی آواز معمول سے کچھ دھیمی تھی مگر رامین بیگم کے چہرے پر ناپسندیدگی واضح تھی۔ اتنی دیر لگ گئی، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ نئی دلہنوں کو وقت کا کچھ احساس ہونا چاہیے، گھر کا نظام تمہارے حساب سے نہیں چلے گا۔ انوارہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جی معاف کیجیے۔ اس سے پہلے کہ ماحول مزید بوجھل ہوتا، عاصم صاحب نے مسکرا کر بات سنبھالی۔ رامین، اسے تھوڑا وقت دو، ابھی کل ہی تو آئی ہے۔ صبح کا ناشتہ کوئی عدالت نہیں ہوتی۔ فارس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ انوارہ کی سادگی میں کچھ ایسا ہے جو ضد کے باوجود دل کو نرم کر رہا تھا۔ دوسری طرف کرن میز کے کنارے پر بیٹھی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی مگر میک اپ سے ڈھکی۔ فارس کی نظریں جب بار بار انوارہ پر ٹہرتی، اس کے اندر جیسے کوئی چنگاری بھڑک اٹھتی۔ چائے کی چمچ اس کے ہاتھ سے چکنی، آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ کرن بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ عاصم صاحب نے پوچھا۔ جی بس نیند پوری نہیں ہوئی، کرن نے زبردستی مسکرا کر کہا مگر نظریں ابھی بھی انوارہ پر چپ رہی تھی۔ انوارہ نے محسوس کیا فارس کی نظریں اس پر ہر لمحہ رک رہی تھی، جیسے وہ چاہ کر بھی نظر ہٹا نہیں پا رہا۔ اس کے گالوں پر سرخی ابھری، ہاتھ کپ کپائے اور وہ چائے کا کپ رکھتے رکھتے ہلکا سا چلکا بیٹھی۔ فارس نے جھک کر کپ اٹھایا، انگلیوں کی سرسراہٹ ایک پل کو دونوں کے درمیان خاموش رابطہ بن گئی۔ انوارہ نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا مگر اب وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے پوری طرح نروس ہو چکی تھی۔ رامین بیگم نے سخت لہجے میں کہا، فارس، اگر ناشتہ ختم ہو گیا ہو تو دفتر کے لیے نکل جاؤ، گھر کی باتوں میں زیادہ وقت ضائع کرنا اچھا نہیں۔ عاصم صاحب نے مسکرا کر ان کی بات کاٹ دی۔ بعض باتوں میں وقت ضائع نہیں ہوتا رامین، رشتے بننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور میرے خیال سے تو اگر آج اتنی اہم میٹنگز نہ ہوتی تو میں کبھی فارس کو اجازت نہ دیتا کہ وہ میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر جائے۔ فارس نے ایک لمحہ انوارہ کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں سختی کی بجائے ایک ہلکی سی نرمی، ایک انکہی کشش تھی۔ انوارہ نے نظریں جھکا لی مگر دل کی دھڑکن اب بھی بے قابو تھی۔ یہ ناشتہ ختم ہو چکا تھا مگر ایک نیا احساس شروع ہو چکا تھا۔ فارس نے ناشتہ کا آخری نوالہ خاموشی سے ختم کیا، نہ کسی کی طرف دیکھا، نہ کچھ کہا، صرف نیپکن میز پر رکھتے ہوئے آہستہ سے بولا، میں اوپر جا رہا ہوں۔ انوارہ نے نظریں اٹھائی مگر لب نہ کھولے، وہ ابھی بھی فارس کی نظروں کے لمس سے گھبرائی ہوئی تھی۔ فارس کے قدموں کی چاپ مدھم ہوتی چلی گئی۔ انوارہ بیٹی، آؤ ذرا بیٹھو، عاصم صاحب نے شفقت سے کہا۔ انوارہ ان کے قریب آئی، نظریں جھکائی۔ جی ابا، عاصم صاحب نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کیسی ہو بیٹی؟ گھر میں سب تمہارے لیے نیا ہے نا؟ گھبراتی تو نہیں ہو؟ انوارہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ نہیں، بس سب کچھ بہت اچانک ہوا، سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ عاصم صاحب نے سر ہلایا۔ وقت سب کچھ سمجھا دیتا ہے، بس صبر رکھنا۔ فارس کم بولتا ہے مگر دل برا نہیں ہے۔ انہوں نے ہاتھ اس کے سر پر رکھا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو میں ذرا فارس سے ولیمے کا پوچھ لوں، اچانک ہوا سب، نہ جانے کیا کیا ہوگا اس نے۔ انوارہ نے آہستگی سے سر ہلایا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا، اندر فارس ایک فائل بند کر رہا تھا۔ عاصم صاحب مسکراتے ہوئے داخل ہوئے۔ بیٹا، ولیمے کی کیا تیاری ہے؟ سب کچھ تم نے مینیجر کو سونپ دیا؟ فارس نے پلٹ کر کہا، جی ابو، سب میجر سنبھال رہا ہے۔ پھر ایک لمحے کو رکا، ہلکا سا طنزیہ لہجہ لیے بولا، اچانک ہونے والے ایونٹ اکثر خود ہی سنبھل جاتے ہیں، بس وقت کم ہوتا ہے اور سمجھنے والے کم۔ عاصم صاحب نے گہری سانس لی، انہیں معلوم تھا یہ جملہ سیدھا انوارہ کے لیے تھا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، کچھ باتیں وقت نہیں برداشت مانگتی ہے فارس، یاد رکھو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے۔ فارس خاموش رہا۔ عاصم صاحب کے نکلتے ہی اس نے الماری بند کی اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی، جیسے خود سے کچھ چھپانے کی کوشش میں ہو۔ نیچے انوارہ ابھی بھی صوفے کے قریب کھڑی تھی۔ رامین بیگم چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولی، بیٹھو، کڑی کیوں ہو؟ جیسے کسی عدالت میں پیشی دینے آئی ہو۔ انوارہ نے آہستگی سے بیٹھنے کی کوشش کی۔ کرن نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خالہ جان،
آج کل کی لڑکیاں تو نکاح کے اگلے دن تک سوشل میڈیا پر تصویریں ڈال رہی ہوتی ہے، یہ تو جیسے کسی مجرم کی طرح چپ بیٹھی ہے۔ رامین بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا، ارے کرن، کچھ لوگوں کے نصیب میں خوشی دکھانا نہیں لکھا ہوتا، اچانک آئی ہو اچانک جا بھی سکتی ہو۔ انوارہ کے ہاتھ اس کے دوپٹے میں الجھ گئے، وہ نظریں جھکائے ہر لفظ اپنے دل پر سہ رہی تھی۔ کرن نے مزید کہا، خالہ جان، فارس جیسے شخص کے ساتھ رہنے کے لیے تو اعتماد چاہیے، یہ تو بولنے سے پہلے ہی کام چاہتی ہے۔ رامین بیگم نے تلخی سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ خاندان کی عزت بچانے کو جو قدم اٹھایا گیا تھا وہ ہمیں روز یاد دلانے لگی تو یہ گھر گھر نہیں رہتا۔ انوارہ کے لب کپ کپا گئے مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف دو لفظ دل ہی دل میں کہے، میں یہاں اپنی غلطی سے نہیں قسمت سے ہوں۔ دیکھو مس انوارہ، کرن نے سختی سے اسے مخاطب کیا، میں کرن ہوں اور فارس کی ہونے والی بیوی تھی نہیں ہو بھی، رامین بیگم نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ انوارہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اور سنو، جیسے بھی ہو فارس سے الگ ہو جاؤ، ورنہ تم ابھی مجھے جانتی نہیں، تم میری نفرت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ انوارہ کا دل ڈوب گیا، وہ بہت کچھ کہتی جا رہی تھی۔ دروازے کے قریب عاصم صاحب کی واپسی کی آواز آئی۔ انوارہ نے جلدی سے آنسو پونچھے، چہرے پر مصنوعی سکون سجا کر وہ کھڑی ہو گئی، پھر سر جھکائے وہ کمرے کی طرف چلی آئی۔ فارس الماری کے پاس کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ انوارہ آئینے کے سامنے کھڑی دوپٹے کے کنارے درست کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی جھجک تھی، جیسے ہر سانس سوچ سمجھ کر لینا پڑ رہا ہو۔ فارس نے گھڑی پہ ایک نگاہ ڈالی اور سیدھا لہجہ اختیار کیا، رات کو اچھے سے تیار ہو جانا، ولیمے کا موقع ہے، میں شام تک آفس سے آ جاؤں گا۔ انوارہ نے سر جھکائے بس ہلکا سا جی کہا۔ فارس نے فائلیں اٹھائی، میز پر رکھ جو ایک دو لینی تھی لی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کرن کھڑی تھی، پرکشش لبوں پر چالاک مسکراہٹ، آنکھوں میں سوال، ہاتھ میں کافی کا مگ اور دل میں جلتی حسد کی آگ۔ اتنی صبح صبح جا رہے ہیں فارس؟ کرن نے ہلکی سی مصنوعی حیرت سے کہا۔ فارس نے سیدھا جواب دیا، ہاں کچھ ضروری میٹنگز ہے۔ وہ اس سے آگے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک پیچھے سے ہلکی سی آہ کی آواز آئی، فارس آپ کا فون۔ انوارہ جلدی میں موبائل ہاتھ میں لیے دوڑی چلی آ رہی تھی، لیکن دروازے کے پاس آتے ہی اس کا دوپٹے کا پلو دروازے کے ہینڈل میں الجھ گیا، قدم پھسلا اور وہ سیدھی فارس کی باہوں میں آ گری۔ ایک پل کو وقت تھم گیا، انوارہ کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی جھلک رہی تھی، فارس کی آنکھوں میں حیرت مگر ساتھ ہی ایک اندیکھی کشش کی جھلک۔ اس کی نرم کلائی فارس کی گرفت میں تھی اور انوارہ کے بالوں کی خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی۔ سنبھلو، فارس کے لہجے میں عجیب سا خمار تھا، نہ سختی نہ نرمی، بس ایک غیر متوقع ٹھہراؤ۔ انوارہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے میں، آپ کا فون دینے آئی تھی، اس کی آواز کام کھئی۔ کرن جلتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھتی پلٹی، قدموں کی چاپ میں جلتی حسد صاف سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو فارس اور انوارہ کے درمیان ایک پل کو عجیب سا سکوت چھا گیا۔ انوارہ جلدی سے پیچھے ہٹی، آپ نے ہاتھ کیوں لگایا مجھے؟ آواز کپ کپائی مگر لہجہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ فارس نے ہلکی سے بھویں چھڑائی، اگر نہ پکڑتا تو ابھی فرش پر پڑی ہوتی، پھر الزام بھی میرا ہی لگتا کہ میں نے سنبھالا کیوں نہیں۔ مجھے ضرورت نہیں کسی کی مدد کی، انوارہ نے الجھ کر کہا۔ فارس نے خشک کہہ کے ہنسا، ہاں وہ تو صاف نظر آ گیا، چلتے چلتے بھی سنبھال نہیں پاتی اور دعویٰ خود مختاری کا۔ انوارہ کے گال سرخ ہو گئے، شرمندگی سے یا غصے سے، شاید دونوں سے۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، وہ بولی، میں صرف فون دینے آئی تھی۔ فارس ایک قدم قریب آیا، چہرہ انوارہ کے چہرے کے عین سامنے کیا، کچھ جھکا اور دیوار پر ہاتھ ایسے رکھا کہ وہ اب اس کے حصار میں تھی، اور میں صرف تمہیں گرنے سے بچا رہا تھا۔ حد سے اگر بڑھا تو قینچی کی طرح چلی زبان کو تھالا لگا لو ایک پل میں، اور تم چک چک کی جگہ چیخوں میں میرا نام لو۔ مگر لگتا ہے تمہیں ہر بات میں مسئلہ نکالنے کی عادت ہے، انوارہ نے نظریں چراتے ہوئے تڑپ کر کہا۔ ہاں، کیونکہ آپ کی ہر بات۔ فارس لمحہ بھر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اور تمہاری ہر حرکت الجھانے والی۔ ایک لمحے کو خاموشی پھیل گئی، انوارہ نے گہری سانس لی،
دوپٹہ سنبھالا۔ میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ فارس نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ دینا ہی نہیں آئے گا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ ڈری نہیں تھی۔ ابھی میں پاس لایا ہی نہیں تمہیں، اور باقی رہی بات یہاں سے جانے کی تو لگا لو زور۔ کہتے وہ اب آفس کے لیے نکل گیا۔ پیچھے انوارہ تھی اور اس کی سوچیں۔ حال پھولوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، سفید اور سنہری رنگ کی تھیم۔ ہر میز پر خوشبو بکھیرتے گلاب کے گلدستے، چھت سے لٹکے کرسٹل کے جھاڑ پانوس روشنیوں کو خواب جیسی چمک دے رہی تھی۔ ہر طرف مبارکبادیں، مسکراہٹیں اور کیمروں کی چمک۔ اسٹیج پر فارس سفید شیروانی میں بوجھل مگر پروقار انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے برابر انوارہ چاندی کے لہنگے میں، چہرے پر میک اپ کی نرمی کے باوجود خوف کی ایک مدھم جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار نیچے جھک جاتی، جیسے روشنیوں کے شور میں بھی اسے کچھ دبے سائے نظر آ رہے ہوں۔ اسی دوران انوارہ کے والد سرفراز احمد قریشی اور والدہ مکرمہ بیگم سٹیج کی طرف بڑھے۔ سرفراز صاحب کے چہرے پر فخر کے ساتھ نرمی بھی تھی۔ فارس بیٹا، وہ آگے بڑھے، ہمیں اندازہ ہے یہ سب کتنی اچانک ہوا، مگر تم نے جس طرح ہماری عزت رکھی، بیٹی کے باپ کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلی ہے۔ فارس نے سر ہلایا۔ یہ میرا فرض تھا قریشی صاحب۔ مکرمہ بیگم نے انوارہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی خوش رہو، اپنے گھر کو اپنے صبر سے سنوارنا۔ انوارہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کے اندر کا ڈر کسی بھی ماں کی نظر سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ مکرمہ بیگم کے دل میں جیسے ایک لمحے کو کچھ کھنک سا ہوا۔ فارس سب سے مصافحہ کرتا رہا، اور انوارہ کے قریب اس کی دو سہیلیاں ماہم اور نیہا کھڑی تھی۔ ماہم نے دھیرے سے کان کے قریب ہو کر کہا، انوارہ، سب ٹھیک ہے نا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ انوارہ کی نظریں ابھی بھی اپنے والد کی طرف تھی، جو مہمانوں سے بات کر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، بس 2 منٹ۔ ماہم نے اسے غور سے دیکھا۔ چلو واش روم چلتے ہیں۔ دونوں خاموشی سے اٹھی۔ انوارہ نے جاتے جاتے ایک لمحے کو فارس کی طرف دیکھا۔ وہ کسی بزرگ مہمان سے بات کر رہا تھا، مگر جیسے اس کی آنکھوں کے پچھلے کونے سے انوارہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ انوارہ کے دوپٹے کی چاندنی جھلملائی، اور وہ روشنیوں سے بھرے اس حال سے نکل کر ہلکی مدھم راہداری میں چلی گئی، جہاں روشنی کم تھی مگر خوف زیادہ۔ دور کڑی کرن رامین بیگم تک چلی آئی۔ خالہ جان، یہ کچھ کرے گی بھی یا نہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ ضرور کرے گی، ورنہ وہ مجھے جان لے گی کہ کیا چیز ہوں میں، وہ بھرپور اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ واش روم کے آئینے کے سامنے انوارہ ٹہری تھی۔ چہرے پر میک اپ کی نرمی تھی، مگر آنکھوں کے نیچے سچ کے سائے گہرے تھے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر ہونٹوں پر لرزتی سانس روکی۔ مجھے کرنا ہوگا، اب نہ کیے تو آگے بہت کچھ ہوگا جو برداشت نہیں ہوگا۔ انوارہ، تمہیں کرنا ہوگا، اور ویسے بھی وہ سچ ہی تو کہتی ہے۔ فارس مجھے پسند نہیں کرتے۔ اس نے دوپٹہ درست کیا، دل پر ہاتھ رکھا اور قدم تیزی سے باہر بڑھا۔ راہداری سے گزرتی وہ حال میں واپس آئی۔ گانے کی دھیمی دھنیں، لوگوں کی ہنسی اور گپ شپ کے بیچ اچانک اس کی آواز گونجی، مجھے آپ سب سے کچھ کہنا ہے۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئی۔ ایک لمحے کو پورا حال جیسے ساخت ہو گیا۔ انوارہ، مکرمہ بیگم نے حیرت سے کہا، مگر وہ نہ رکی۔ دوسری بار، پھر تیسری بار، براہ کرم میری بات سنیں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس کے والد سرفراز احمد نے آگے بڑھنا چاہا، مگر فارس جو ایک کونے میں کسی سے بات کر رہا تھا سب کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا انوارہ کے بچپنے کی آخری حد آج وہ دکھائے گی۔ انوارہ کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے فارس کے ساتھ کوئی تعلق۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ حال میں سرگوشیوں کا طوفان اٹھ گیا۔ کچھ عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کچھ مردوں کے چہروں پر حیرت اور تنقید کی جھلک آ گئی۔ حیرت ہے، یہی لڑکی ہے جسے کل اس کا دلہا چھوڑ گیا تھا، اور آج یہ پھر تماشا بننے چلی ہے۔ ان جملوں کی گونج انوارہ کے کانوں میں تیر کی طرح لگی۔ اس کے ہونٹ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ اسی پل فارس نے قدم بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بس فیصلہ تھا، بس ایک لفظ، مگر اتنا سخت کہ پورا حال خاموش ہو گیا۔ فارس سیدھا اس کے پاس آیا، اس کے کامتے وجود کو بازو میں بھر لیا۔ سب کی نظریں جیسے سن ہو گئی۔
مہمان، رشتہ دار، دوست، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چلو باہر جا کر بات کرتے ہیں۔ فارس کے لہجے میں ضبط کی بھاری لکیریں تھی۔ انوارہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فارس کے بازو کی گرفت نے اسے خاموش کر دیا۔ حال میں سرفراز احمد اور مکرمہ بیگم حیرت زدہ کھڑے تھے۔ رامین بیگم کے چہرے پر سختی اور غصے کی ملی جلی لکیریں تھی اور کرن کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ، جسے اسے وہ تماشا مل گیا ہو جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ فارس انوارہ کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ حال کی چمکتی روشنیوں سے نکل کر دروازے کے باہر دھیمی شام کی ہوا میں، جہاں صرف ان دونوں کی خاموشی باقی رہ گئی۔ دروازے کے باہر آتے ہی جو چمک اندر تھی وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ باہر صرف ٹھنڈی شام تھی اور دو لوگ جن کے درمیان اب کوئی فاصلہ باقی نہیں رہا تھا۔ فارس نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آواز ٹھہری ہوئی مگر اندر بھرا ہوا لاوا صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا انوارہ؟ پورے حال کے سامنے تماشا؟ انوارہ نے سر اٹھایا، چہرے پر آنسو اور ضد ملی جلی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا فارس صاحب، یہ شادی میری مرضی کی نہیں تھی، میں بس اب مزید نہیں جی سکتی اس بوجھ کے ساتھ۔ وجہ؟ فارس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ کیا وجہ دو گی تم مجھے چھوڑنے کی؟ انوارہ کی نظریں زمین پر تھی، دل میں رامین بیگم کی کہی باتیں گونج رہی تھی۔ اگر نکلنا ہے تو کوئی ایسی بات کہنا کہ وہ خود منہ چھپا لے۔ ڈری سہمی سی مگر بند آنکھوں سے بولی، میں سب کو کہوں گی کہ آپ کو مردانہ کمزوری ہے، آپ مجھے تسکین نہیں دے سکتے، آپ مجھے مطمئن نہیں کر سکے، آپ کمزور ہے، آپ ایک الفاظ اس کے لبوں پر ہی رک گئے۔ سامنے فارس کا چہرہ خون کی طرح سرخ رگیں تن چکی تھی، سانس بھاری اور آنکھوں میں ایسا غضب کہ جیسے وہ لمحہ وقت کو روک دے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز نکلی، میں زبان دیتا ہوں انوارہ۔ ایک ایک لفظ ترازو کے پتھر کی طرح گرا۔ جاؤ کہو سب کے سامنے یہ بات اگر تم میں ہمت ہو تو۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اگر تم ایسا نہ کر سکی تو آج رات تمہاری تسکین اس انداز سے کروں گا کہ تمہارے بدن میں موجود ایک ایک ہڈی چیخے گی۔ تمہیں بہت اچھے سے سمجھا لوں گا کہ کتنا مرد ہوں میں اور مجھے کون سی مردانہ بیماری ہے۔ کہو اور میں فارس قریشی اسی وقت تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ہوا میں تناؤ کی لہر دوڑ گئی، انوارہ کے ہونٹ لرز گئے، نگاہیں نیچی ہو گئی، اسے محسوس ہوا جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ رامین بیگم کے بولے ہوئے جھوٹ، فارس کی نظروں کی آگ، سب ایک ساتھ اس پر گر پڑے ہو، اور فارس اب بھی وہی کھڑا تھا، خاموش، مگر اس کی آنکھوں میں وہ وعدہ جھلک رہا تھا جو یا تو سب کچھ ختم کر دے گا یا سب کچھ بدل دے گا۔ حال کے دروازے کے باہر وہ ایک لمحے کو رکا، آنکھوں میں ابھی بھی وہی لال روشنی تھی جو ضبط کے آخری سرے پر پہنچے آدمی کی ہوتی ہے۔ جاؤ کہو سب کے سامنے۔ یہ کہتے ہوئے فارس نے ہاتھ جھٹکا اور اندر کی طرف دھڑک کر بڑھ گیا۔ انوارہ کے قدم جیسے منجمد ہو گئے۔ چند لمحے وہ وہی کڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اندر لوٹنے لگی۔ حال میں اب بھی روشنی تھی، کہے لوگوں کی باتیں، لیکن اس کے لیے سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ سر باری ہونے لگا، کانوں میں صرف شور رہ گیا۔ اس کی نگاہ اچانک رامین بیگم پر ٹھہری جو دور بیٹھ کر ہلکے سے اشارے کر رہی تھی۔ اب بھی آنکھوں میں وہی زبردستی کی تسلی اور اشارہ، جیسے کہہ رہی ہو کہہ دو، ختم کر دو یہ سب۔ انوارہ کا دل بیٹھنے لگا۔ سامنے فارس کھڑا تھا، اس کے عقب میں ساری نگاہیں، ہر کوئی اسی کو دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی تماشا بن چکی ہو۔ وہ بولنے کے لیے لب کھولتی ہے مگر آواز نہیں نکلتی، جملے جو زبان پر آتے ہیں الجھ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ سب کے چہرے ایک دھن میں بدلنے لگے۔ ایک پل کو اس کے گھٹنوں نے جواب دے دیا، دنیا گھومنے لگی، تم اس کے لائق نہیں، وہ ایک سنجیدہ شخص ہے، میں کبھی تمہیں اپنی بہو نہیں سمجھوں گی۔ خاموشی سے سو جاؤ انوارہ، بیٹی صبر کرنا، فارس کم بولتا ہے مگر دل کا اچھا ہے۔ اگر آج تم فارس کی زندگی سے نہ نکلی تو اس گھر میں تمہارا سانس لینا مشکل کر دوں گی۔ ملی جلی آوازیں تھی جو اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ فارس ایک اچھا انسان ہے، اس نے تمہاری عزت بچائی بنا کسی مفاد کے، کیسے تم اس پر الزام لگا سکتی ہو؟ دل اور ضمیر نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ پھر یکدم ہی ہر شے پر اندھیرا غالب آ گیا، مگر زمین پر گرنے سے پہلے ہی فارس کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔
حال میں سناٹا چا گیا۔ کسی نے سرگوشی کی، بیچاری شاید چکرا گئی ہے۔ دوسرے نے آہستہ سے کہا، فارس کو دیکھو۔ سیدھا اٹھا لے گیا۔ فارس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ پریشانی، بس ایک فیصلہ کن سکون، جسے وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی میں ایسی ہمت نہیں۔ اس نے انوارہ کو اپنی باہوں میں سنبھالا، نظریں کسی پر نہیں ڈالی، کسی بات کا جواب نہیں دیا، بس سیدھا حال سے نکل گیا۔ پیچھے رہ گئے حیرت زدہ چہرے، رامین بیگم کی چپ سی لرزتی نگاہیں، اور وہ باتیں جو ہر طرف سرگوشی بن کر پھیل رہی تھی۔ حال میں بے چینی کا شور تھا، مہمان چہمگوئیاں کر رہے تھے، کچھ افسوس، کچھ حیرت، کچھ زہر گھولتے ہوئے جملے۔ عاصم صاحب، فارس کے والد نے جیسے ایک لمحے میں سب سنبھال لیا، چہرے پر سکون، آواز میں وقار۔ بس سب ٹھیک ہے۔ انوارہ کی طبیعت ذرا ناساز ہو گئی تھی۔ فارس اسے آرام کے لیے لے گیا ہے، آپ سب تشریف رکھیے، کھانا صرف ہو رہا ہے۔ ان کی باتوں میں وہ اعتماد تھا جو صرف باپ کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے فارس اگر غصے میں ہوتا تو کبھی یوں سب کے سامنے نہیں رکتا۔ وہ مطمئن تھے کہ شاید کچھ نہ کچھ درمیان میں نرم ہونے لگا ہے، لیکن دوسری طرف رامین بیگم کی دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی، چہرے کا رنگ اڑا ہوا۔ ان کے دل میں ایک ہی خوف بیٹھا تھا، اگر انوارہ نے فارس کو وہ سچ بتا دیا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ یہ سب کس کے اشارے پر ہوا تو۔ نہیں فارس، مجھے کچھ نہیں سمجھے گا۔ اگر اس لڑکی نے منہ کھول دیا تو۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ دوسری طرف شہر کے کنارے واقع فارس کا اپارٹمنٹ، سفید دیواریں، ہلکی روشنی، خاموش فضا۔ انوارہ بستر پر نیم بے ہوش لیٹی تھی، چہرہ پیلا، پیشانی پسینے سے تر۔ بخار کی تپش اتنی تھی کہ اس کے گالوں پر سرخی اتر آئی تھی۔ فارس اس کے پاس بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس، دوسرے میں بخار کی دوا۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ غصہ، پریشانی اور ایک انجان سا احساس آپس میں الجھا ہوا تھا۔ یہی لڑکی تھی جو چند گھنٹے پہلے سب کے سامنے بولنے جا رہی تھی، اس نے خود سے کہا، اور اب یہ میری باہوں میں بے جان سی پڑی ہے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی چھوئی، گرم تپتی ہوئی۔ فارس کی نظریں کچھ لمحے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ آہستہ سے اس نے دوائی میز پر رکھی، پانی کے چند چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالے۔ انوارہ، آواز دھیمی مگر فکر سے بھری تھی، اٹھو، دوا لو۔ وہ ذرا سی کروٹ بدلی، سانس بھاری تھی۔ فارس کے دل میں عجیب سا کھچاؤ ہوا، کیا واقعی میں نے اسے اتنا ڈرا دیا ہے؟ یہ سوچ اسے خود کو مجرم سا محسوس کروا گئی۔ آپ مجھے ہاتھ نہ۔ شش، کیا ہوا؟ کیا ہوا تمہیں؟ ہمت نہیں ہے نا؟ فارس نے اس کے چہرے پر آئے بال ہٹاتے کہا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ فارس نے ہاتھ گردن کے پیچھے لے جا اس کی گرد ذرا سہلائی۔ خود وہ اب اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ چلو یہ دوا لو، پھر کچھ حساب پورے کرنے ہیں۔ اور فارس، یہ الفاظ اسے مزید خوف زدہ کر گئے۔ فارس، مجھے کچھ مت کرے پلیز، وہ روحان سی آواز سے کہہ رہی تھی۔ نہیں، اب چھوڑ نہیں سکتا نا تمہیں، میرے مرد ہونے کا ثبوت تو دینا ہے نا مجھے۔ وہ غصے سے نہیں کہہ رہا تھا، نہیں، مجھے درد ہوگا، پلیز ایسا نہ کریں۔ وہ رو دینے کو تھی، آنسو آنکھوں میں چمک اٹھے تھے۔ فارس اس کے اوپر جھکا۔ حق تو یہی ہے کہ تمہیں خوب سزا دی جائے، مگر میں پین نہیں ہونے دوں گا۔ کہتے اس نے اپنے ہونٹوں میں دوا رکھی اور ہاتھ میں گلاس لیا، پھر وہ مزید جھکا اور ان دونوں کے لب ملے۔ انوارہ بنا بولے دوا اس کے منہ سے اپنے منہ میں لے چکی تھی۔ پھر فارس نے اسے پانی پلایا۔ فارس، مجھے تھوڑی دیر۔ خواب ہے تمہارا؟ وہ جانتا تھا کہ انوارہ اسے خود سے دور ہونے کو کہے گی۔ میں قسم کھاتی ہوں نہیں کروں گی آئندہ۔ وہ ڈر سے لرز رہی تھی۔ تمہیں ایک اور چانس دے کون رہا ہے؟ سر سے انوارہ کا سیٹ کیا گیا دوپٹہ اتارتے کہا۔ میں آپ کی ہر بات مان لوں گی۔ ضرورت نہیں، ویسے بھی مجھے بہت طریقے آتے ہیں۔ وہ اٹل تھا۔ میں آپ سے بہت چھوٹی ہوں۔ ایک اور جواز؟ ہاں، بہت لحاظ کر لیا تمہارے چھوٹے ہونے کا۔ مجھ میں کمزوری ہے نا، اب تسکین کروانا تو فرض ہے مجھ پر۔ اس نے انوارہ کو بے لباس کیا جبکہ وہ خود وحشت سے سانس روکے تھی۔ آپ مجھے معاف۔ انوارہ اب آواز نہیں۔ چلو خود کو پرسکون کرو، شاباش۔ فارس اس کے خوف سے اکڑے وجود کو دیکھ اسے نارمل کرنے لگا۔ آپ نہیں جانتے،
میں معافی مانگ رہی ہوں۔ آہ۔ بات کرتے کرتے اس کی ایک سسکی بلند ہوئی۔ وہ جو جوان اس کی دھڑکنوں پر جھکا ہوا تھا۔ انوارہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور دھکیل رہی تھی، مگر فارس کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ اسے دھکیلنے پر انوارہ کو درد ہوا۔ فارس چھوڑ دے پلیز، وہ پھر التجا کرنے لگی۔ میری بات سنو، مضبوط لہجے میں اس نے سر اٹھا کر کہا۔ میں تمہیں درد نہیں ہونے دوں گا، اور ہاں، میں شوہر ہوں تمہارا، حق ہے یہ میرا۔ اگر معافی چاہتی ہو جو تم نے کیا تو میری جان پرسکون ہو جاؤ۔ مجھے بھی سکون چاہیے جو بس تم دے سکتی ہو۔ سمجھ آئی؟ انوارہ کچھ نہ بول سکی۔ فارس اس کے پیٹ پر اپنا لمس چھوڑ آہستہ سے نیچے کی طرف جا رہا تھا، مگر اس کا ہر عمل انوارہ کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ انوارہ پلیز خود کو ریلیکس کرو۔ وہ اس کی حالت دیکھ سمجھ نہ سکا۔ آخر وہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی تو اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ فارس نے سائڈ ٹیبل سے ایک طرف کا لیمپ بند کیا۔ کمرے کا ماحول اور خمار آلود ہو گیا تھا۔ میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا انوارہ، کہتے وہ اس میں سمایا۔ ایک قدرے بلند سسکی گونجی، مگر وہ دونوں اس نیم اندھیرے میں آج ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ آج رشتہ پورا ہوا تھا۔ رفتار بڑھاتے اس نے محبت سے انوارہ کے دونوں گال چومے اور پھر دوبارہ اس کے لبوں کو قید کیا۔ کمرہ ان کی محبت کی داستان لکھتا رہا ساری رات۔ دوسری طرف گھر میں ایک بھاری سا سکوت تھا۔ ڈائننگ ہال اب خالی پڑا تھا، روشنی مدھم کر دی گئی تھی۔ مہمان جا چکے تھے مگر باتیں دیواروں سے لپٹی اب بھی گونج رہی تھی۔ کرن صوفے کے کونے پر بیٹھی تھی، آنکھوں کا کاجل بہہ چکا تھا، چہرے پر تھکن اور شکست واضح تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ رامین بیگم نروس قدموں سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ فون ان کے ہاتھ میں تھا، اسکرین پر بار بار فارس کالنگ لکھ کر مٹ رہا تھا۔ کرن نے دوبارہ نمبر ملایا، مگر ہر بار ایک ہی آواز آتی، "The number you are trying to call is powered off." اس نے مایوسی سے فون میز پر پٹخ دیا۔ یہ لڑکا بھی حد کر گیا، ایک بار تو اطلاع دے دیتا۔ رامین کی آواز میں فکر تھی، مگر اس کے پیچھے ایک ایسا خوف بھی چھپا تھا جسے وہ خود ماننے کو تیار نہ تھی۔ کرن نے دھیرے سے نظریں اٹھائی۔ خالہ جان، اگر فارس کو سب پتہ چل گیا تو؟ اگر انوارہ نے بتا دیا کہ سب کچھ آپ کے کہنے پر ہوا تھا؟ رامین بیگم نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ چپ رہو کرن، ایسی بات زبان پر مت لاؤ۔ ان کے تیور سخت ہو گئے مگر اندر کی گھبراہٹ چھپ نہ سکی۔ کرن کی آواز ٹوٹ گئی، میں کیسے چپ رہوں؟ آپ کو نہیں لگتا وہ اب اس کے ساتھ رہنے لگا ہے؟ آپ نے دیکھا تھا نا وہ کس طرح اسے باہوں میں اٹھا کر لے گیا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے اس کا ہو گیا آنٹی۔ اس کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بولتی گئی ٹوٹی ہوئی آواز میں، ٹوٹے خوابوں کے ساتھ۔ میں نے اس کے لیے کیا نہیں کیا، ہر بات میں اس کا ساتھ دیا، خود کو بدل دیا، مگر وہ اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر بھول گیا مجھے۔ اگر اس نے اسے اپنا لیا تو میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ رامین بیگم نے اسے ایک سخت نظر سے دیکھا۔ بس کر دو کرن۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا مگر اس کے نیچے ایک تھکن، ایک شکست بھی چھپی تھی۔ مان لو کہ وہ تمہارا نہیں رہا۔ یہ جملہ خنجر کی طرح کرن کے دل میں اتر گیا۔ کرن ہچکیوں کے بیچ بولی، نہیں خالہ جان، آپ ہی نے کہا تھا کہ وہ میرا ہے۔ آپ ہی نے کہا تھا کہ انوارہ کبھی اس گھر میں برداشت نہیں ہوگی، پھر اب کیوں کہہ رہی ہو چھوڑ دو؟ رامین بیگم نے نظریں چرا لی۔ ان کے چہرے پر پہلی بار احساس شکست جھلکا۔ میں نے جو کیا تمہارے لیے کیا، مگر شاید قسمت اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، بس اب کوئی نیا طوفان مت اٹھاؤ۔ کرن نے بے بسی سے سر جھکا لیا، آنسوؤں سے اس کی پلکیں بھیگ چکی تھی۔ صبح کی نرم دھوپ کمرے میں پھیل رہی تھی۔ انوارہ نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ سامنے فارس کھڑا تھا، کھڑکی کے پاس، چہرے پر سکون اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ رات سے دوریاں جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ ان کے بیچ پہلی بار خاموشی میں بھی مان اور احساس تھا۔ انوارہ بات کرنے ہی والی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ فون میز پر رکھا تھا، اسکرین پر کرن کا نام جگمگا رہا تھا۔ انوارہ تب تک باتھ روم میں جا چکی تھی۔ فارس نے ہلکا سا تذبذب محسوس کیا، پھر کال اٹھا لی۔ دوسری طرف کرن کی آواز غصے، حسد اور دکھ سے کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، فارس سے دور رہنا، سمجھی تم؟ وہ میرا تھا،
ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ تم جیسی لڑکی۔ اب فارس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو تیزی چمکی، پھر وہ گہرا سانس لے کر بولا، نہیں، بس خاموشی سے فون بند کر دیا۔ اس لمحے اسے سب سمجھ آ گیا تھا، سازش، غلط فہمیاں، رامین، کرن کا کردار، سب۔ کچھ دیر بعد انوارہ باتھ روم سے نکلی، چہرہ پرسکون، آنکھوں میں عجب سا نیا اطمینان۔ فارس نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، اب اسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ نرمی سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ کچھ گھنٹے بعد وہ دونوں قریشی ہاؤس واپس پہنچے۔ عاصم صاحب لون میں اخبار پڑھ رہے تھے۔ فارس کو دیکھتے ہی مسکرا اٹھے۔ میں جانتا تھا بیٹا، تم اپنی بیوی کو سنبھالو گے، یہی اصل مردان کی ہے۔ ان کی آواز میں فخر تھا اور آنکھوں میں اطمینان۔ رامین بیگم جو دور سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان کے دل میں ایک لمحے کو شرمندگی سی جاگی۔ انہوں نے انوارہ کو اشارے سے بلایا اور اسے ایک طرف لے جا کر بولی، میں جانتی ہوں تمہیں مجھ سے شکایتیں ہوگی، مگر میں ماں ہوں، بس اپنے بیٹے کے لیے ڈری تھی۔ انوارہ نے دھیرے سے کہا، آپ میری ماں ہے، میں آپ کی عزت کبھی خاک میں نہیں ملاؤں گی، میں فارس کو کبھی وہ سب نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں خاموش جیت تھی، ایک ایسی جیت جس نے دلوں کو بدل دیا۔ رامین بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ پہلی بار انوارہ کے سر پر ہاتھ رکھتی اسے دعا دینے لگی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے بیٹی۔ اسی شام فارس کرن کے گھر گیا۔ کرن دروازہ کھولتے ہی بکھلا گئی۔ فارس نے بس اتنا کہا، تمہیں سکون کی ضرورت ہے اور علاج کی، میں خود سب انتظام کر رہا ہوں، اب اپنی زندگی سنوارو۔ کرن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر فارس کے لہجے میں اب غصہ تھا، تم میری بیوی کو مجھ سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی، تمہارے ماں باپ کو بہت اچھا رشتہ دکھایا ہے، اب اپنی زندگی سنوارو۔ قریشی ہاؤس میں ہنسی کی گونج تھی۔ عاصم صاحب اپنے پوتے پوتیوں کی باتیں کرنے لگے۔ انوارہ اور فارس ایک دوسرے کے قریب بیٹھے تھے، دونوں کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں رہی تھی۔ انوارہ نے مسکرا کر فارس کی طرف دیکھا، دل نادان تھا مگر آخر سمجھ گیا۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھاما اور میں بھی انوارہ۔ روشنیوں میں گرا وہ منظر وقت کی مہر بن گیا، جہاں نفرت ختم اور محبت ہمیشہ کے لیے شروع ہو چکی تھی۔